أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ال- اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फ़रमाया और ये पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रशकमियाँ निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें एक कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फ़रमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फ़रमाया, तजदीद ईमान के लिए यहाँ पर जमा फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम पिछले लेक्चर्स में क्या देख रहे थे? हम पिछले लेक्चर्स में जो है कलीमे को समझ रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम समझ रहे थे। यानी कि हम जो कलीमे में जो ला लिया जा रहा है उसकी फ़हम हम समझने की कोशिश कर रहे थे। कलीमे में अल्लाह पाक ने जो है 2 चीज़ें रखा। एक चीज़ क्या है? एक नफ़ी है और एक इस्बात है। यानी कि ला से हमें नफ़ी करना है और इस बात से यानी कि इस बात से यानी कि इल्लाह से हमें इस्बात करना है। अब देखिए कायनात में सिर्फ़ 2 ही ज़ात है, एक खालिक है और एक मखलूक है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि एक हदीस को आप कोट कर इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। यानी कि कायनात में 2 ही ज़ात है, एक मखलूक है और एक खालिक है। अब देखिए मखलूक में जो है हम आते हैं। मखलूक में हम अपने आप को समझते हैं कि हम देखिए मखलूक क्या है? जो पैदा की गई उसे क्या कहते हैं? मखलूक कहते हैं। और 2 ज़ात है, एक ज़ात मखलूक है और एक ज़ात क्या है? खालिक, जो हमारी परवरिश कर रहा है। अब देखिए हम देखिए हम दे अब यहाँ पे देखिए हदीस मुबारक से हमें क्या पता चल रहा है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। तो इस पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम समझ रहे हैं कि हम जो है जिस्म को जानते हैं। यानी कि अब इंसान क्या करता है? इंसान भी रहो या हम भी रहो मतलब इंसान ही जो है हम जो है क्या समझते हैं कि हम जो है हम जिस्म हम हमारे जिस्म को देखकर हम बोलते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं कहते हैं। अब हाथ को देखकर बोलते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं। पैरों को, सर को, आँखों को सब हम देखकर क्या समझते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं, समझते हैं। आप इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जो जो पहचान है, ये जानवरों के पास भी ये पहचान है। जानवर भी अपने जिस्म को जानता है, जानवर भी अपने पैर को जानता है। उसी तरह से इंसान क्या समझता है, मैं मेरी फैमिली को जानता हूँ, यानी कि मैं शौहर को जानती हूँ, मैं मेरे बच्चों को जानती हूँ, मेरे वालिद को जानती हूँ, मैं मेरे वालिदा को जानती हूँ। तो ये क्या है, ये तो जो है जानवर के पास भी ये सोच है। उसी तरह से इंसान ये समझता है कि मैं मेरे भूख को जानता हूँ, ये तो जानवर भी जानता है। अब देखिए शेर जो है उसको जब भूख लगती है, उसे पता है कि उसे क्या खाना है। यानी कि वो तो वेजिटेबल्स नहीं खाता है, वो नॉन-वेज खाता है, तो उसको उसकी भूख का पता है। तो आप इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सोच तो जानवरों के पास भी है। यानी कि जानवरों की सोच ये जो हम सोच रहे हैं कि हम अपने आप को जानते हैं, ये सोच तो ये सोच तो जानवरों के पास भी है। अब देखिए हम लड़ाई झगड़े करते हैं, ये तो जानवर भी जो है लड़ाई झगड़े करते हैं। यानी कि जानवरों की सोच है। यानी कि जो है आप ये हदीस से कोट करके आप ये समझाते हैं कि अब जो है बंदे के पास जब शहवत होती है तो उसे पता है कि मादा के पास जाना है। उसी तरह से जानवर भी जो है जब उन्हें भी शहवत होती है तो अपने मादा के पास जाते हैं। उसी तरह से जो है अब जिस्म को भी वो लोग जानते हैं, फैमिली को भी जानते हैं, खाने को भी पहचानते हैं, अपनी भूख मतलब कि भूख को भी जानते हैं। अब देखिए ये सिनेरियो जो है, ये जो हम जानतापन जो बता रहे हैं, ये तो जानवरों की ज़िंदगी है। जो जानवर है, वो जो जैसा ये जो जो हम समझते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं, ये तो सोच जानवरों की सोच है। अब यहाँ पे देखिए, आप हदीस से हमें क्या पता है, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। तो हम देखिए, हम जो जानतापन कह रहे हैं, वो तो जानतापन जानवरों के पास भी है। अब हमें जो जानतापन हासिल करना है, वो जानतापन क्या है? अल्लाह इलाह है, ये हमें जानना है। अब वो हम जानेंगे कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है। यानी कि पहले हमें नफ़ी करना है, फिर इस्बात करना है। यानी कि पहले नफ़ी करेंगे, तो इस्बात करेंगे। यानी कि हम अब ये नफ़ी इस्बात यानी कि इस्बात अल्लाह मालिक है तो कैसा है, ये इस्बात हम कैसा करेंगे यानी कि कलीमे को समझेंगे हम, वो उसके लिए हम जो है एतबारत इलाह देखना चाहिए। एतबारत इलाह कितने? 4 है, ज़ात, सिफ़ात, आफ़ाल और आसार।
आज हम इंशाअल्लाह आसार को देखते हुए ये समझते हैं कि आसार में अल्लाह मालिक है तो ये कैसा मालिक है। यानी कि अल्लाह मालिक है तो ये कैसा मालिक है, हम इंशाअल्लाह कुरान मजीद से हम देखते हैं सूरह अल इमरान 26 और 27। अब इसका शान नुज़ूल ये है कि कुरान में बताया गया सूरह अल इमरान 26 27 के शान नुज़ूल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे कंदक में, यानी कि जो खंदक खुदरी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सहाबा को बताया कि तुम यहाँ तुम उन लोगों को जो है एक एक जगह पे जो है 10-10 सहाबा को जो है जगह दे दिए और खोदने के लिए कहा। अब वो खोद रहे थे, वो खोद रहे थे, खोद रहे थे, वो खोदते-खोदते क्या हो गया है, तो पत्थर आ गया बीच में। अब वो लोग जो है, जो टूल से खोद रहे थे, वो टी टूल जो है टूट गई। अब वो टूल जो है, जो जिससे खोदते थे, वो टूट गई। आप देखिए यहाँ पे सहाबा सहाबा मुक़द्दस जमात है और जो है, वो लोग देखिए अब यहाँ पे टेन परेशानी आ गई। जब खंदक खोद रहे थे, तो खंदक खुद रही थी, इतने में पत्थर आ गया, पत्थर को खोद रहे हैं, तो पत्थर खुद रहा नहीं। अब वो जो खोद रहे थे, वो जो खोदने का जो टूल था, वो टूल भी टूट गया। अब वो लोग देखिए यहाँ पे परेशानी आ गई, तो कहाँ पे रुजू हो रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू हो रहे हैं। और अल्लाह पाक ने भी हमें इरशाद फरमाया, हमें क्या फरमाया कि जो बंदे अपने जिस्म पे ज़ुल्म करते हैं, यानी कि वो जो बंदे अपने आप पे ज़ुल्म करते हैं, तो मेरे महबूब के दरबार में आओ। यानी कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर हमें जो है, ये अल्लाह पाक से दुआ फरमाना है। यहाँ पे देखिए सहाबा जब परेशानी तो किसके पास जाते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। सहाबा मुक़द्दस जमात है। तो वो लोग कहाँ पे रुजू हो रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू हो रहे हैं। हम भी चाहिए कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू होना है। कुछ भी परेशानी आए, तो हम अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू होना है। अब देखिए यहाँ पे अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ फरमा हुए और जो खोद रहे थे, वहां पर आप वहां पर पहुंचे और आप अपने आप अपने खुद से जो है, वो जो है जो पत्थर था, उसको उसको जो है तोड़ने लगे। जब आप खोदने लगे, तो आपने क्या किया, आपने जब एक बार फर्स्ट टाइम जब आपने मारा, यानी कि आपने जब आपने जर लगाई, तो उसमें से एक चिंगारी निकली। तो इस पर आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जो है सनाह मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। यानी कि जो सना एक इलाके का नाम है, तो अल्लाह आप फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब आप खोद रहे थे वो पत्थर पे, जब आपने ज़र लगाया तो चिंगारी निकली और आप बशर दे रहे, क्या दे रहे कि अल्लाह पाक सनाह मुसलमानों को फतह अता करेगा। फिर दूसरी बार आपने फिर से जो है ज़र लगाया, फिर चिंगारी निकली, फिर दूसरी मर्तबा आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक कसरा भी अता फरमाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरी मर्तबा फिर से आपने जो है ज़र लगाया, तो फिर से चिंगारी निकली। फिर आपने फरमाया कि कैसर की बशरत भी दी आप, यानी कैसर के मुसलमानों को भी अल्लाह पाक यानी कि फतह अता फरमाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे आप जो है बशारत दे रहे हैं। अब वहां पे मुनाफिकीन भी मौजूद थे, वो लोग ये सुने। अब दिखाए दिफाई जंग चल रही है, खाने को खाना नहीं है, और जो मुशरिक मक्का जो है सामने खड़े हुए हैं, अब खुवत भी नहीं है, अब दिफाई जंग है, खंदक भी खोद रहे हैं, और बशर्त कहाँ की दे रहे हैं? बड़े-बड़े मुल्कों की दे रहे हैं। और वो मुनाफिक थे जो थे, वो लोग जो है, जो मुशरिक थे, वो लोग जो है आपका मज़ाक उड़ाने लगे। क्या मज़ाक ल उड़ाने लगे कि खाने को खाना नहीं है, मगर बशर्त जो है बड़े-बड़े इलाकों की दे रहे हैं। और जब ये खोद रहे थे, तो वो पत्थर फूट गया। वो पत्थर फूट गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पत्थर को फोड़ दिया। अब देखिए ग़ज़वा कंदक के मौके पे जो है आपने ये ऐलान किया। तो उस मौके पे जो है ये आयत नाज़िल हुई। यानी कि मुनाफ़िकों के ऊपर जो है अल्लाह पाक ने जो है ये आयत नाज़िल फरमाई। वो आयत क्या है? सूरह अल इमरान आयत नंबर 26-27। ऐ पैगंबर तुम यूँ कहो, ऐ अल्लाह सारे मुल्क के मालिक, तू जिसको चाहे सल्तनत अता करेगा, जिसे चाहे सल्तनत छीन लेगा। यानी कि जो मुनाफिक जो थे, वो लोग हंस रहे थे। क्या हंस रहे थे कि ये लोग देखिए दिफाई जंग में है, ना इन लोग के पास खाना है, मगर बशर्त जो है बड़े बड़े मुल्कों की दे रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह मालिक है, तो कैसा मालिक है और मालिक कैसा है वो बयान कर रहा है, उसका काम क्या है वो बता रहा है। यहाँ पे इस आयत मुबारका में हमें यहाँ पता चलता है कि अल्लाह मालिक कैसा है, और अल्लाह ताला यहाँ पे अपना काम बता रहा है। मालिक जो होता है वो सारी सल्तनों का मालिक होता है, और वो जो है हर सल्तनत का मालिक होता है, और जिसे चाहे अल्लाह पाक सल्तनत अता करता है, उसे छीन लेता है। अब वो जो मुशरिक थे, जो मुनाफिक थे, वो लोग हंस रहे थे। तो यहाँ पे बात बता रहे हैं, यहाँ पे ये जो आयत जब नाजिल हुई, जो यानी कि मुनाफिक जो है हंस रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने फरमाया बशर्त दी, तो वो लोग हंस रहे थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला मालिक के काम बता रहा है। क्या बता रहा है? ए पैगंबर तुम यूं कहो,
کہ سارے ملک کے مالک تو جس کو چاہے سلطنت عطا کرتا ہے، جسے چاہے سلطنت چھین لیتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے سلطنت کیا کوسی بتایا یہاں پہ، یہ کیسر، کسرا اور سنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں ان سے لے کر چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ سارے کائنات کا مالک ہے۔ اب دیکھیے اب دیکھیے ہم دیکھیے کوئی ایک زمین کے جو ہے ہم مالک ہوتے ہیں، ہم جو ہے کوئی ایک زمین کے ہم اگر مالک ہے، ہم اونر ہے، اب کوئی ہمارا بازوق والا جو ہے آ کر یہ کہے کہ یہ زمین ہماری ہے بولے تو ہم چھوڑتے نہیں چھوڑتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ زمین کا مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ اب وہاں پہ دیکھیے، اب ہم کسی کو ہمارے زمین پہ اگر کوئی آ کے بولا تو ہم کیا کرتے، نہیں ہم میں مالک ایسا کیسا ہوتا بول کے ہم کیا کرتے، سرٹیفکیٹ بتاتے، ہم جو ہے پھر کیا ہوتا آگے اگر بات بڑی تو فساد شروع ہو جاتے زبان سے۔ اب زبان سے تو اب یہاں پہ زبان سے بولیے، آپ کیا بولتے کلیئرٹی بتاؤ، سرٹیفکیٹ بتاتے، پھر ایکشن ہوتا، الگ الگ چیزیں ہوتے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یہاں تمام کائنات کا مالک میں ہوں، مگر ہم بولے یہ میرا ہے وہ میرا ہے، ہم کیا کریں، جھگڑے پیدا کریں۔ اللہ کے ملک میں اب ایسا بولنے والا وہ کون ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات صفات آفر آثار میں غیر کو شریک کرنا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کسی کو شریک کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ شرک برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو قابل قبول ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر گناہ اللہ تعالیٰ کے پاس معافی ہے، مگر شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ اس آیت سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے، اس آیت میں شروع میں ہمیں کیا پتا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے پیغمبر کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سلطنت عطا کرتے ہیں اور جسے چاہے سلطنت چھین لیتے ہیں، اور جسے چاہے اللہ پاک عزت دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ذلت دیتا ہے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یعنی اللہ یہاں پہ مثال دے رہے، کیا دے رہے کہ میں ہی قادر ہوں، میں ہی رات کو دن میں لاتا ہوں، دن کو رات میں تبدیل کرتا ہوں، اور تو ہی بے حساب، یعنی کہ تو ہی بے حساب، تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور جاندار کو بے جان کو، اور جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، مالک کا کام بتا رہے ہیں۔ یعنی کہ مالک جو ہوتا ہے، مالک جو ہوتا ہے، دیکھیں مالک سے پہلے ایک چیز آتی ہے، مالک کے بعد ایک چیز آتی ہے۔ مالک سے پہلے کیا آتی ہے، جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہی پرورش کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کوئی بھی مخلوق کو اگر ہم پوچھے، ہم اسے کوئی اگر ہم مطلب ہم فی زمانہ اگر دیکھیں گے بھی تو اگر کوئی مخلوق وعدہ کرا کیا کہ میں نے جو ہے سورج کو پیدا کیا، میں نے جو ہے چاند کو پیدا کیا، کوئی دعویٰ کیا نہیں کیا۔ آج ہم دیکھیے ہم بلڈنگ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بلڈنگ بناتے ہیں، یعنی کہ اب ہم کیا بولتے ہیں، بلڈنگ بنا کے بولتے ہیں ہم اس کے مالک ہے بولتے ہیں۔ یعنی کہ ہم بلڈنگ بھی جو بنا رہے ہیں وہ کس کی ملک ہے، جو مٹی جو اینٹ جو یوز کر رہے ہیں ہم، جو کس کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ کی ملک ہے۔ اب ہم کیا بولتے ہیں، ہم بولتے کہ ہم بنا کے بولتے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ہم شریک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، ہم کسی اور کو شریک کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اگزامپل کے طور پہ اگر ہم ایک گائے کو لے کے آئے، گائے کو لے کر آ کے ہم جو ہے پال رہے ہیں، اب وہ گائے کیا کرتی ہے، وہ گائے کو جو ہے ہم گائے سے جو دودھ آتا، وہ دودھ ہم کیا بولتے، جو مالک گائے کا جو مالک ہوتا اس کا ہی دودھ ہوتا نا، وہ گائے کا دودھ بول کے بولتے ہم، یا کسی اور کا دودھ بولتے نہیں بولتے، کہیں کو بولتے وہ گائے ہماری ہے تو گائے کا دودھ جو ہوتا وہ بھی ہمارا ہوتا بولتے۔ اسی طرح سے اور گائے بچہ دی تو ہم کیا بولتے، وہ گائے کا جو بچہ ہے وہ بچہ جو ہے گائے کا ہے بولتے نہیں بولتے، وہ گائے کا جو مالک ہے، وہ جو گائے کا بچہ ہوا وہ بچہ بھی جو ہے اس کا مالک ہے بول کے بولتے۔ اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیے جو بندہ، یعنی کہ ہم یہ جو چیز ہے، یعنی کہ کیا بولتے مالک جو ہوتا ہے، اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے گائے جو بچہ دی وہ اس کا مالک کون ہے، جو گائے کا مالک ہے وہی وہ بچے کا مالک ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ، ہم بھی کیا ہے، ہم بھی مخلوق ہے، اور اسی طرح سے ہم کوئی چیز کو ہم بنا رہے ہیں، کوئی چیز کو ہم انوینٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ بلڈنگ بنانا بھی جو ہے یہ بھی ملک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ کیا ہے، مخلوق در مخلوق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دینے سے ہم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قوت سے جو ہے ہم نے اسے بنایا ہے۔
یعنی کہ اس کا بھی مالک اللہ ہے، ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ مالک ہے۔ دنیا میں صرف دو ہی ذات ہے، ایک خالق اور ایک مخلوق۔ خالق جو ہوتا ہے وہ ہماری پرورش کرنے والا ہوتا ہے، ہماری ہر ذرے ذرے کا مالک ہوتا ہے وہ۔ اور جو مخلوق ہوتا ہے، جو پیدا کی گئی اسے مخلوق ہے، اور مخلوق نے جو پیدا کیا وہ بھی اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور وہ جو مخلوق نے جو پیدا کیا وہ در بدر مخلوق ہے، یعنی کہ مخلوق در مخلوق ہے وہ، یعنی کہ اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ اللہ مالک جو ہے یہ ہمارے دل میں اتارنا ہے۔ اب وہ اتریں گی کیسے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم جتنی دعا کریں گے، ہم جتنا کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارے دل میں اللہ مالک ہے یہ اتر جائے گا۔ اور ہمیں دعا کرنا کیا ہے؟ اللہ مالک جو ہے وہ ہمیں اتار دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے اب یہ اترے گا کیسا؟ اس کی مثال جو ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح جسم میں ایک ایسا رہتی ہے، یعنی کہ روح جو ہوتی ہے پورے جسم میں ہوتی ہے۔ اگر ایک جسم کے جگہ پہ جو ہے روح اگر رک گئی، یعنی کہ جو ہے وہاں پہ وہ جسم کا ٹکڑا جو ہے کام نہیں کرا، تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو اسے جو ہے جسم سے علیحدہ کر دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ سڑ جائے گا، یا نہ تو وہ کام کا ہی نہ رہتا ہے۔ تو آپ بتاتے کہ جیسا روح ہر جگہ میں ہے، ویسا ہمارے رگ رگ میں داخل ہو جانا کہ اللہ مالک ہے۔ اور ایک مثال آپ دیتے ہیں کہ ایک کپڑا ہوتا ہے، ایک ہرا کلر کا کپڑا ہوتا ہے، اس کو جو ہے لال کلر میں تبدیل کرنا ہے، تو ہم جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اب ہرے کلر کو لال کلر میں تبدیل کرنا ہے تو اس کو جو ہے پورا لال کلر میں جو ہے ڈبا دیتے۔ جیسا ہی وہ ڈبا دیتے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہرا کلر جا کے جو ہے لال کلر ہو جاتا ہے۔ اب اس کپڑے کو اگر ہم پھر دیکھیں گے تو کوئی نیا انسان یا کوئی دیکھے تو بول سکتا کیا ارے یہ ہرا کلر کا تھا؟ بول کے نہیں بول سکتے، کیونکہ اس کا ہر داغا، اس کا ہر کونا جو ہے ایک لال کلر کو جو ہے قبول کر لیا۔ اسی طرح سے انسان کو بھی اللہ مالک ہے، تو کیسا مالک ہے؟ یہ جو ہے اس کے جسم میں، اس کے قلب میں، اس کے روح میں جو ہے رگ رگ میں بسا دینا ہے۔ جیسا ہرا کلر کا کپڑا لال کلر کو کیسا قبول کر لیا، اسی طرح سے بندہ چاہیے کہ اپنے جسم، قلب اور روح کے ہر ایک حصے میں جو ہے اللہ مالک ہے، تو کیسا مالک ہے وہ رنگ میں اتر جانا۔ وہ کیسی ہوگی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ ہم ایک جو ہے اعتبار دیکھ رہے، وہ کیا ہے؟ آثار۔ اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے، اللہ ہماری پرورش کر رہا ہے تو کیسا پرورش کر رہا ہے، یہ ہمارے رگ رگ میں اتار دینا ہے۔ اب یہ کیسی ہوگی؟ ہمیں دعا کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تو کیسا مالک ہے، تو ہمیں جو کیسا مالک ہے وہ ہمارے دل میں اتار دے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سواری پہ آپ سوار ہو رہے تھے، ساتھ میں جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ساتھ میں نوجوان شخص ہے، آپ نوجوان لڑکے ہیں، آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے میں تجھے کچھ بتاؤں، یعنی کہ آپ نصیحت فرماتے۔ آپ جو ہے اپنے چاچا کے بیٹے ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے جو ہے چچیرے بھائی سے جو ہے نصیحت فرماتے ہیں، آپ کو نصیحت فرماتے ہیں کہ یہ آپ پہلی بات، 3 باتوں کی آپ نصیحت دیتے۔ ایک پہلی بات آپ یہ بتاتے کہ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے گا، یعنی کہ اللہ کے حقوق کی اگر ہم حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اب دیکھیں اللہ کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے حقوق جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقیدے کا حقوق ہوتا ہے، عمل کا حقوق ہوتا ہے۔ عقیدے کا حقوق کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے سوا ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر ہم اللہ کے عمل کے حقوق میں اگر ہمیں جو ہے کوتاہیاں ہو گئی، تو اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، مگر عقیدے کے حقوق میں اگر ہم ذرہ برابر بھی اگر ہم اونچ نیچ ہو گئے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں چاہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے عمل میں جو ہے ہمیں جو ہے معاف کر دے گا، مگر اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتا۔ اب یہ عقیدے کے حقوق میں اگر ہماری خرابی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ آپ کیا نصیحت کر رہے ہیں اپنے چچیرے بھائی کو کہ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے گا۔ آج ہم دیکھیں مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم محفوظ ہونا چاہ رہے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم عورتیں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں کیریئر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، مگر حدیث میں یہاں پہ کیا پتا چل رہا ہے، ہمیں سمجھنے آئے کہ اللہ کے حقوق کی ہم حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے گا۔
تو اللہ کے حقوق کی کیسا حفاظت کریں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی مالک ہے، یہ اگر ہمارے دل میں اگر آئیں گا تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گا۔ دوسری نصیحت آپ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری نصیحت آپ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ، اللہ کو سامنے یہ پائے گا، یعنی کہ تو اللہ کو ہمیشہ ساتھ رکھ، ہمیشہ یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کو تو سامنے پائے گا۔ اب ایک ایسا ہوگا، ہر شے کو دیکھے تو ہم یہی کہنا کہ اللہ ہی مالک ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، میرا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی پولیٹکس کھیل رہا ہے، یعنی کہ کوئی ہمارے پیچھے جو ہے یہ وہ باتیں کر رہا ہے، تو ہم یہ سوچنا کہ اس کا بھی مالک میرا ہے، میرا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ سوچنا ہم، کیونکہ تو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھ، اللہ کو سامنے پائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مراد ہمیں جو ہے جو بھی شے کو دیکھے، کوئی بھی اگر ہم ہماری فیملی ممبرس کو بھی دیکھیں تو ہم یہی بولنا کہ اس کا مالک بھی میرا اللہ تعالیٰ ہے، میرا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، یہ بولنا ہم، اگر یہ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سامنے پائیں گے۔ اور ایک آپ یہ بتاتے ہیں کہ تیسری چیز آپ بتاتے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، یعنی کہ مدد طلب کرنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کرنا ہے۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ جان لے تمام لوگ اگر یہ فیصلہ کر لے، کوشش کرے، تجھے فائدہ پہنچائے گے، اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ جان لے اگر تمام لوگوں یہ کوشش کرے تجھے نقصان پہنچائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، یعنی کہ اور آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ قلم اٹھا دیے گئے، صفحے سوکھ چکی ہے، جو اللہ نے لکھا ہے لکھ دیا ہے، یعنی کہ اللہ مالک ہے، یہ ہمیں اتارنا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی پتا چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مالک ہے، یہ ہمارے دل میں اتریں گا تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ساتھ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم مدد طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا بھی کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کیا؟ اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے ہمارے دل میں اتارنا ہے۔ اب دیکھیے ہم انشاءاللہ جو ہے آگے کنٹینیو کرتے ہیں، جو ہے ہم جو ہے واقعات دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ہمارے اما جان ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے زندگی مبارکہ کی جو ہے ہم کچھ چند جو ہے سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں ہی دعا کرتی ہوں کہ آپ کی سیرت مبارکہ سے جو ہے ہماری جو ہے نجات، اللہ پاک جو ہے ہماری نجات عطا کرے اور ہمارا خاتمہ خیر پہ ہو جائے، اور ہمیں جو ہے دنیا بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ دیکھیے آپ دیکھیے یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ ہم جو ہے کیا دیکھ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے دو چیزیں امپورٹنٹ ہے، یہ کیا ہے، ایک دعا ہے اور ایک کوشش کرنا ہے۔ آپ کی دعا دیکھیے اور آپ کی کوشش دیکھیے آپ کی سیرت مبارکہ سے، ایک ہی آپ جو ہے ایک مرتبہ جو ہے خانہ کعبہ میں یوں ہوتا تھا کہ جو ہے ایک دن ایسا ہوتا تھا کہ صرف خالی خواتین عبادت کرنے کا ہوتا تھا، تو آپ جو ہے ایک دن جو ہے پورے خواتین جو ہے عبادت کر رہے تھے، اس میں جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے موجود تھی، آپ بھی جو ہے وہاں پہ موجود تھی، آپ بھی عبادت میں لگی ہوئی تھی۔ ایک راہب شخص آیا اندر، جو کہ تورات اور انجیل کے جو ہے اس کو جو ہے علم تھا، تو وہ جو ہے اندر آ گیا اور وہ کہنے لگا نبی آخر الزمانہ جو ہے آنے والے ہیں، اور جو ہے جو آپ کے نکاح میں آئیں گے وہ دنیا میں بھی فضیلت پائیں گے اور آخرت میں بھی فضیلت پائیں گے۔ اب دیکھیے آپ نے اس بات کو سنا، اب وہاں پہ جو ہے خواتین کی جو ہے اس دن خواتین کا مطلب خواتین کا جو ہے عبادت کرنے کا ٹائم تھا، اب وہاں پہ ایک دم جو ہے جینٹس آ گئے تو وہاں پہ جتنے بھی خواتین تھے سب اس کو بھگانے میں تھے، یعنی کہ جو راہب شخص آ گیا تھا اسے بھگانے کی کوشش میں تھے، پر آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے، ٹھہرے اور آپ نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے جو ہے اس کے لیے چن لے، یہ شرف مجھے بخش دے۔ اب دیکھیں یہاں پہ دعا آپ نے کیسی تھی کی دعا کی، آپ نے کیا دعا کی؟ دعا جو ہوتی ہے عاجزی ہوتی ہے، جو بندہ اللہ مالک ہے جو جانے گا، جب یہ یقین کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ اب دیکھیے جو جنے ہم دیکھیے کوئی چیز اگر ہمیں ہونا ہے تو کیا کرتے، جہاں پہ جو چیز ملتی ہے ہم وہاں پہ جاتے، ہم دیکھیے ہمیں جو چیز جہاں ملنا ہے وہاں جاتے دنیا میں، مگر ہم جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کے پاس نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ مالک ہے۔ آپ دیکھیے آپ نے کیسی دعا کی، آپ نے وہاں پہ ٹھہرا اور آپ نے جو ہے فوراً جو ہے آپ نے دعا کی، اور دعا بھی دیکھیے آپ 40 سال عمر مبارک میں
آپ کے جو ہے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، آپ کے جو ہے شوہر کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا، 2 شوہر کا، اور جو ہے آپ 40 عمر مبارک میں ہیں، اور آپ جو ہے کیا دعا کریں اللہ پاک سے، کہ اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ شرف مجھے بخش دے۔ یعنی کہ دیکھیے آپ کا ایمان، دیکھیے اللہ مالک ہے، جب بندے کے پاس اتر جاتا ہے تو بندہ یقین اللہ تعالیٰ سے یقین کر کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اور دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا عین عبادت ہے، اور جو چاہتا ہے اس کو دعا یعنی کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا تکلیف جو پریشانی جو پریشانیاں جو آتی ہے وہ جب قبول ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ راحت کے ٹائم پہ، یعنی کہ راحت کے موقع پر جو ہے اچھی دعائیں کرے اور خوب دعائیں کرے۔ یعنی کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب کبھی بھی تکلیف آئے، جب بھی پریشانی آئے، تو جب دعائیں قبول ہو جائے تو اسے چاہیے کہ راحت کے ٹائم پہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ دعا کون کرتا ہے؟ جو مالک جانتا ہے وہی کرتا ہے۔ سارے جہاں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے غیر موجودگی میں اگر دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے، اللہ کے فرشتے وہاں پہ دعا کرتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ اس نے غیر موجودگی میں جو ہے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کی، تو اس کے لیے جو ہے فرشتے دعا کریں۔ تو یہاں پہ دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہا جو ہے، آپ دیکھیے آپ نے دعا کی، کیسی دعا کی آپ نے یہ دعا کی، مجھے جو ہے یہ شرف بخش دے، یعنی کہ مجھے جو ہے یہ نکاح کے لیے چن لے۔ تو اب دیکھیے آپ جو ہے دعا کرتی ہے، پھر جو ہے آپ جو ہے اپنے گھر کی طرف تشریف فرما ہوتی ہے۔ آپ جب اپنے گھر کی طرف تشریف فرما ہوتی ہے تو آپ جو ہے سو جاتی ہے، آپ خواب میں دیکھتی ہے کہ آپ کے گود مبارک میں جو ہے ایک چاند گرا، اور جو ہے آپ کے جو ہے آپ نے کیا دیکھا؟ چاند کو اپنے گود میں دیکھا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے روشن، مطلب ہاتھ روشن ہو گئے، آپ کے دونوں ہاتھ جو ہے روشن ہو گئے۔ آپ نے جو ہے یہ خواب میں دیکھا، اور جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے کیا کیا؟ یہ راہب شخص تھا، اسے جو ہے خط لکھ کر کہا کہ فلاں فلاں جو ہے مجھے جو ہے خواب آیا کہ میں نے خواب میں جو ہے آپ نے یہ دیکھا کہ چاند آپ کے گود میں آ گیا ہے اور آپ کے دونوں ہاتھ روشن ہو گئے۔ جب یہ خواب آپ نے جو ہے جو ہے پوچھا، اس کی تعبیر پوچھی، تو آپ کو بتایا گیا کہ نبی آخر الزمانہ تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ میں آپ کو جو ہے چنیں گے، یعنی کہ یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ آپ دیکھیں وہاں پہ دعا مانگی، اور آج ہم دیکھیے ہم دعا کب مانگتے؟ جب ہم اللہ مالک ہے، جب ہم یقین کرتے، جب ہمارے دل میں اتر جاتا تو ہم دعا کرتے۔ آپ دیکھیے جب آپ نے دعا کی اور آپ کو دیکھیے بشرت بھی مل رہی ہے، آپ کے خواب میں کیا ہے؟ آپ کو یہ خواب میں آپ کی خواب دیکھیے، خواب کی تعبیر کیا بتائی گئی؟ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور آپ کو جو ہے آپ کے نکاح میں جو ہے آپ کو جو ہے چن لیا جائے گا۔ اب دیکھیے آپ یہاں پہ دیکھیے آپ جو ہے تحقیقات میں لگ گئی، یعنی کہ آپ جو ہے ڈھونڈنے میں لگ گئی آپ کی نبی آخر زمانہ کون ہے۔ آپ جو ہے مکے میں تھی موجود، اور آپ کو جو ہے طاہرہ کے لقب سے جانا جاتا تھا، اور جو ہے آپ بڑی بڑی تجارت والے مطلب آپ بڑی بزنس وومن لیڈر تھی۔ آپ دیکھیے آپ کے بارے میں یہ بھی آتا تھا کہ تمام عرب کے جو ہے جتنے بھی بزنس تھے، ان کا ایک سائڈ اگر رکھ دیے تو آپ کا بزنس ایک سائڈ تھا۔ تو آپ جو ہے بیوہ تھی، تو سب لوگ جو ہے آپ کے مال کو لوٹنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو جو ہے آپ کی طرف بلایا، اور آپ کو پوچھا، آپ کو کہا کہ میرے مال کو جو ہے لوٹ رہے ہیں۔ تو پھر آپ کے چاچا نے دیکھیں ایک ترتیب دی، آپ نے یہ کہا کہ جو لوٹ رہے ہیں ان کو ہی جو ہے آپ پارٹنر بنا لے، یعنی کہ جو لوٹ رہے ہیں ان کو جو ہے حفاظت میں لگا دے۔ اب یہ کیسا ہوگا؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ جتنے بھی بزنس تھے، بزنس والے جو لیڈرز تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ تم لوگ جو ہے ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں آ جاؤ۔ پھر سب نے کہا کہ یہ تو بڑی بزنس وومن لیڈر ہے، ہم کیسا پارٹنرشپ میں جا سکتے؟ تو آپ نے کہا کہ تم لوگ جتنا پارٹنرشپ میں رکھو گے، جتنا پروفٹ ہے کیا اتنا لے لو۔ تو پھر سب نے جو ہے پارٹنرشپ میں لگا دیا، سب کو جو ہے پارٹنرشپ میں لگا دیا۔ مطلب دیکھیے آپ وہاں پہ حفاظت کرا رہے ہیں، کیا حفاظت کر رہے ہیں؟ جو لوٹ رہے تھے ان کو ہی حفاظت میں لے لیے۔
پھر جو ہے اب وہاں پہ مکے میں تو جو ہے بزنس کو جو ہے حفاظت کر دیا، اب یہ جو ہے بزنس کو جو ہے آپ جو ہے یہ بزنس کو جو ہے یہ جو ہے بزنس کو جو ہے ٹور پہ بھیجنا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جو ہے مجھے جو ہے بزنس کو جو ہے ٹور پہ بھیجنا ہے، تو آپ جو ہے اپنے بھتیجے کو جو ہے ساتھ میں بھیجے، کیونکہ آپ کے بھتیجے کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، اور تمام مکے میں جو ہے آپ امین جانے جاتے ہیں اور آپ صادق جانے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ جو ہے آپ کے بھتیجے کو بھیجے، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو مزدوری جو ہے میرا بھتیجا نہیں کرے گا، پھر بھی میں کہوں گا، بلکہ جو ہے آپ جو ہے وہاں سے آپ نکل کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ فرماتے ہیں کہ یہ بیوہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بیواؤں کی مددگار ہے، یتیموں کے مددگار ہے، پھر آپ جو ہے فوراً جو ہے اسے قبول کر لیتے ہیں اور جو ہے ساتھ میں جو ہے بزنس کے لیے جانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے آپ کے ساتھ جو ہے میسرہ کو جو ہے آپ کے جو ہے خادم کو جو ہے ساتھ میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے ایک ایک خبر مجھے لے کر آ کے دینا۔ دیکھیے آپ نے وہاں پہ دعا کی، اب آپ کی کوشش لگی ہوئی ہے، پانے کی کوشش لگی ہوئی ہے۔ آج ہم دیکھیے اللہ مالک ہے، دعا کرنا دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ اللہ مالک ہے، تو کیسا مالک ہے اور اللہ مالک ہے یہ ہمارے دل میں اتار دے اور ہم اس میں کوشش میں لگ جانا۔ آپ دیکھیے کیسی کوشش کرے، آپ نے دعا کی، یقین کر کر آپ نے دعا کی، پھر اور آپ کوشش میں لگ گئے، آپ نے جو ہے ان کو ساتھ میں بھیجا، پھر آپ جو ہے جب راستے سے جاتے رہتے تو آپ کو جو ہے دستور راہی وہاں پہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہ انجیل اور توریت کا جو ہے علم رکھنے والے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسا آئے ہو؟ تو پھر آپ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ پھر فرماتے ہیں، یعنی کہ راہب شخص کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی، یہ تو نبی ہے، کیونکہ جو پیڑ کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف نبی ہی بیٹھتے ہیں، آپ کے پیڑ کے نیچے جو ہے نبی ہی بیٹھتے ہیں، اور جو ہے یہ آخر الزمانہ نبی ہی ہے، اور میں اگر زندہ رہوں گا تو میں ایمان لاؤں گا، یعنی کہ آپ نشانیاں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور آپ جب بھی چلتے ہیں تو آپ کے سر پہ جو ہے بادل سایہ کرتا ہے، یہ بھی نشانی توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے، یہ نبی آخر الزمانہ ہے، یعنی کہ آپ جو ہے نشانیاں بتاتے ہیں، پھر جو ہے آپ وہاں سے واپس جو ہے ٹور سے جو ہے واپس آ جاتے ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو پوری سٹوری سناتے ہیں، یعنی کہ دکھنے میں کیا دکھ رہا ہے؟ یہ ٹور دکھ رہا ہے، مگر یہاں پہ دیکھیں نبی کو پانا تھا، آپ نے دعا کی، کوشش کی، پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے دعا کی، پھر کوشش کی، پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنے بھابھی کو بلایا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پھوپھی بھی ہونا ہے، آپ نے بلا کر جو ہے گھر کے بھی جو ہے تحقیقات کی، یعنی کہ دیکھیے تحقیق کر رہے ہیں، آپ جو ہے تحقیق شروع کر دیے، اب نبی کو پانا تھا آپ کو، یعنی کہ یہ ٹور دکھنے میں کیسا دکھ رہا ہے؟ یہ ٹور دکھ رہا، مگر آپ کو نبی کو پانا تھا، آپ نے دعا کی، پھر کوشش کی، پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے آپ کے پاس جو خادمہ تھی نفیسہ، جو کہ بعد میں ایمان لائی، آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے آپ نے جو ہے شادی کے لیے، یعنی کہ نکاح کے لیے جو ہے پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر، پھر جو ہے اب یہ نکاح کا جب پیغام آیا تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت خوش ہوئے اور آپ لوگ ریڈی ہو گئے، پھر آپ کے لیے جو ہے خطبہ نکاح پڑھائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں خطبہ نکاح کون پڑھا رہے؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ خطبہ نکاح میں کیا پڑھا رہے؟ تمام تعریف اللہ کی ہے، جس نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ پیدا کیا، یعنی کہ یہاں اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے چنا، اور یہ میرا بھتیجا تمام مکے میں مردوں میں افضل ہے۔ مال تو جو ہے ایک چیز ہے، یعنی کہ وہ آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے، مال ادھر سے ادھر جاتے رہتا آتے رہتا، تو مال تو ہاتھ کا میل ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور نکاح کرایا اور مہر بھی عطا کیا، آپ نے اب نکاح میں آئے، یعنی کہ دیکھیے پہلے آپ نے دعا کی، پھر جب دعا کی پھر کوشش کی، پھر اب آپ نے پا لیا،
यानी कि देखिए अब हम अल्लाह मालिक है बोलकर हम अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला से ये दुआ करना कि अल्लाह ताला हमारे दिल में, ये अल्लाह मालिक है, ये दुआ या ये जो है हमारे दिल में दा मतलब हमारे हमारे दिल में उतर जाना। जब ये दिल में उतर जाए तो हमें कोशिश करना। जब कोशिश करेंगे करेंगे तो जब हम पा लेंगे, जब हमारे दिल में तस्दीक हो जाएगी, जब हम इसकी हिफाज़त करना। अब वो हिफाज़त भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होगी। अब देखिए आप देखिए हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला जो है, जब आप निकाह मुबारक में आई, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब आप निकाह मुबारक में आई, तो आप देखिए आपने कितनी कुर्बानी अता की। आपने जो है आपने हिफाज़त की और आपने कैसी-कैसी कुर्बानी अता की, जो और जितनी भी कुर्बानी आपने अता की, अल्लाह ताला ने उतना आपको अजर दिया। अब देखिए आपने जो है जब आप निकाह मुबारक में आई, आप बड़ी बिज़नेस वूमन लीडर लीडर थी। आपने जो है अपना माल पूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा होकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तरफ रख दिया। और और ये जो है ज़ोहर के टाइम आपने दिया, और जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है असर से पहले जो है ये पूरा माल जो है, ये माल जो है तस्लीम कर दिया। यानी कि देखिए आप यहाँ पे अब क्या होता है, अगर हम अमीर अमीर जिंदगी से अगर गरीबी जिंदगी में जियो बोल तो जीते नहीं जी सकते। हाँ इतना है कि गरीब से अमीर जिंदगी में जियो बोल तो जी सकते। अब देखिए हजरत खतीजुल कुबरा रजी अल्लाह ताला ने जो है आपने कैसी कुर्बानी दी। आपने जो है अपना पूरा माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में रख दिया। और देखिए आपने कैसी कुर्बानी की। आज हम देखिए आज फी ज़माना अगर हम देखेंगे, औरतों का हाल ये हो गया है कि हम ये कहते हैं कि हम जो है शादी कर लेके आगे बढ़ना, बोलते हैं, हमारे घर में तो हम ऐसा तो नहीं रहते थे, हमारे घर में हम ऐसा रहते थे। आप देखिए कैसी-कैसी कुर्बानी अता कर रहे हैं। आपने क्या किया, अपना सारा माल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में रख दिया। ज़ोहर के टाइम पे आपने रखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये माल को अपने पास नहीं रखा, आपने ये सब बाँट दिया। आपने जो है असर होने से पहले जो है आपने ये सब बाँट दिया। और फिर जो है आपके बारे में आपने ऐसी-ऐसी कुर्बानी अता की और अल्लाह पाक ने आपको जो है ऐसा-ऐसा मर्तबे अता किया कि देखिए एक मर्तबा जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला जो है फरमाते हैं कि एक मर्तबा जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है गार में जो है इबादत कर रहे थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला जो है तोशा बनाकर जो है आपकी तरफ लेकर आ रही थी। उतने में जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा होते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ जो है हज़रत खतीजुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है अन्हा जो है आपकी तरफ तशरीफ फरमा हो रही है। आप जो है अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम है कि अल्लाह ताला ने जो है आपके लिए जो है सलाम पेश किया, आपको जो है सलाम पेश किया है। और जो है मेरा भी सलाम आप उन्हें पेश करना। यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का सलाम लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला आपकी तरफ जब तशरीफ फरमाओगे तो अल्लाह का सलाम आप तक पहुँचा देना और मेरा भी सलाम आप तक पहुँचाना है। यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का भी आपका सलाम। ठीक है, अब अल्लाह ताला का सलाम आपको आ रहा है। ये क्यों आता है? देखिए अल्लाह ताला का सलाम आपको आ रहा है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का भी सलाम आपको आ रहा है, क्योंकि आपने ऐसी-ऐसी कुर्बानी अता की है ये कि आपको अल्लाह ताला का सलाम आ रहा है। और देखिए और ये भी बताया गया, यानी कि आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये भी बता दें कि आपके लिए जो है अल्लाह पाक ने जो है जन्नत में जो है मोतियों का महल अता किया है। मोतियों का महल अता किया है और उसमें ना तो शोर है ना शौहरत, यानी कि वहाँ पे शोर-शराबा नहीं है। या क्यों शोर-शराबा नहीं है? क्यों मोतियों का? क्योंकि आपने यहाँ पे घर दिया। यानी कि आपने यहाँ पे देखिए जब अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप जो है हक के तरफ आपको बुलाया, आपने जो है चू-चरा नहीं किया, आपने फ़ौरन उसे मान लिया। और जब आप जो है मक्के वालों को जब दावत देते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के वाले जो थे, जो मुशरिक थे, वो आपको बहुत सताते थे और जो है बहुत सताते थे। तो यहाँ पे देखिए आपने जो घर दिया, यानी कि जो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका में जो आपने जो है अपना घर दिया, वो न घर जाकर नबूवत का घर हो गया और वो घर ऐसा घर है जो दुनिया भर में जो दीन फैल रहा है, आपके घर से ही फैल रहा है। तो अल्लाह ताला यानी कि हज़रत खदीजुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला ने जो घर दिया, अल्लाह ताला यहाँ पे घर देने से अल्लाह ताला ने कहाँ पे आपको घर दिया? जन्नत में आपको घर दिया। यानी कि बैत के बदले बैत, यानी कि घर के बदले आपको घर मिल रहा है वहाँ पे, और वो ऐसा घर जो मोतियों का बने हुआ है, ना उसमें शोर है ना शराब, मतलब शोर नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे ऐसी कुर्बानी दी और आपको वहाँ पे दी।
और सलाम भी कैसा सलाम, अल्लाह ताला का सलाम आपको आ रहा है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का सलाम आपको आ रहा है। और जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला ने जो है वो आती है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको देखकर मुस्कुराते हैं। फिर आप पूछती है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? फिर इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप आने से पहले यहाँ पर जो है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, और आपके लिए अल्लाह ताला और एक पैगाम लेकर आए, और ये पैगाम ये है कि अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है, और इस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी आपको सलाम भेजा है। इस पर आप देखिए, आपकी आला सोच देखिए, आप यहाँ पे देखिए, आप ये कहती है कि अल्लाह ताला खुद सलामती है, अल्लाह ताला खुद हमें सलामती पेश करता है, अल्लाह ताला को मैं कैसा सलाम पेश करूं? हाँ, अलबत्ता मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम पे जो है सलाम पेश करती हूँ, और मैं आप पर भी सलाम पेश करती हूँ। यहाँ पे देखिए, आप पर भी सलाम, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सलाम नहीं पेश किया, पर आप यहाँ पे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम क्यों पेश कर रही है? क्यों पेश करिए? आपकी आला सोच, क्योंकि ये जो सलाम अल्लाह ताला के पास से मुझे आया है, ये आप ही की बदौलत से आया है, आप ही की तरफ से आया है। तो देखिए, आपने ऐसी-ऐसी कुर्बानी की, आपने दुआ की, आपने कोशिश की, जब आपको मिल गया, आपने उसकी हिफाज़त की, और आपने ऐसी-ऐसी कुर्बानी की कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी चीज़ों से नवाज़ा। यानी कि अल्लाह ताला के पास, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हम कोशिश करेंगे, दीन के लिए जब हम कोशिश करेंगे, जब हम उसकी हिफाज़त करेंगे ना, छोटी से छोटी चीज़ की कदर होगी। आज हमारा हाल ये हो गया कि हम जो जो चीज़ असल इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ को हम छोड़ दिए। हम दुनिया की हिफाज़त करने लग गए। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में हमें क्या पता चला, जो अल्लाह के हुकूक की हिफाज़त करेगा, अल्लाह ताला उसकी हिफाज़त करेगा। हम अल्लाह ताला के हुकूक की हिफाज़त करना है, अल्लाह मालिक है, ये दिल में उतारना है, हमारे रग-रग में उतारना है। जैसा लाल हरे कलर के कपड़े को लाल कलर कैसा कबूल किया, वैसा हमारे जिस्म, क़ल्ब, रूह से हमें कबूल करना है। ये कबूल कैसे होगी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिल में तस्दीक करना है। आपने ऐसी-ऐसी कुर्बानी की, देखिए हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कितनी चीज़ें, कितने आपको कुर्बानी की तरफ से आपको घर के बदला घर दिया जा रहा है, वो भी जन्नत में दिया जा रहा है। और देखिए, और जो है एक मर्तबा यानी कि आपकी जो है, आपका जो है विसाल हो गया था, तो एक मर्तबा जो हज़रत हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी बहन, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में तशरीफ़ फरमा हुई। आपकी आवाज़ जो है हूबहू हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला से जो है मिलती हुई थी। जब आपकी आवाज़ आप सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद फरमाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि आज हम याद कर रहे हैं आपको, और ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है ये सुन्नत मुबारका है। ये सुन्नत मुबारक है, तो ये दुआ करना है कि अल्लाह ताला ये जो है हमें ये नजात का ज़रिया बना दे। अब देखिए, आपको याद करते हैं, और जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है कि आपसे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आप फरमाते हैं कि आप किसे याद करें? फिर आप फरमाते हैं कि मैं हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला को याद कर रहा हूँ। इसलिए याद कर रहा हूँ कि आपने जो है मुझे ये बहुत साथ दिया है। यानी कि जब दीन की तबलीग करता था, जभी भी याद साथ दिया, और अल्लाह ताला ने आपके बदन से मुझे जो है औलाद अता की। यानी कि देखिए, आप हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला ने जो है बहुत सारी कुर्बानी अता की, और अल्लाह पाक ने आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको जो है अता किया। आज हम देखिए, हाँ, आपने दुआ की, आपने कोशिश की, आपने हिफाज़त की, और आपने ऐसी कुर्बानी दी। आज हम देखिए, हम जो है दुआ करते, हम कोशिश करते, हम थोड़े बहुत चीज़ें हम हासिल कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हम जो है चलो हो गया, हमारा काम हो गया, हमारे दिल में उतर गया बोलते हैं। नहीं, हमें जो है हिफाज़त करना है, वो भी हिफाज़त भी अल्लाह ताला की तरफ से ही हो सकती है। हम अल्लाह ताला मालिक है, ये दिल में उतारते रहना है। ज़िंदगी रहे तक हमारे दिल में हम जो है उतारते रहना, और हर शय में अल्लाह ताला, अल्लाह ही मालिक है, इसका भी मालिक अल्लाह ताला है, मेरा भी मालिक अल्लाह ताला है, ये दिल में उतारना है। और हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, आप जो है आप जो है अपनी ज़िंदगी मुबारका में जो है, आपने जो है दुनिया में रहते हुए भी जो है आपने जन्नत का फल खाया। अंगूर जो है आपने जो है अंगूर, जन्नत का अंगूर आपने खाया है।
اور جو ہے آپ جب آپ کا وصال مبارک ہوا، یعنی کہ آپ کا جب آپ کا وصال کا ٹائم تھا، آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہاتھ پکڑ کر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میں نے آپ کا صحیح طریقے سے جو ہے میں نے حق ادا نہیں کیا، بول کر آپ بہت رو رہی تھی، اور جو ہے آپ جو ہے معافی طلب کر رہی تھی آپ سے، اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دو۔ پھر دیکھیے یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم یہاں پر بھی میری بیوی ہو، اور جنت میں بھی تو آپ میری بیوی رہو گی۔ یعنی کہ دیکھیے، آپ نے دعا کی، آپ نے کوشش کی، اور کوشش کی جب آپ نے حاصل کر لیا، پھر آپ نے حفاظت کی آپ نے حفاظت کرتے کرتے آپ نے قربانی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا اجر دیا۔ آج ہم دیکھیے آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں دعا کیسا کرنا ہے، ہمیں کیسی کوشش کرنا ہے، ہمیں بھی دعا کرنا ہے۔ کیا دعا کرنا؟ اللہ مالک ہے، یہ اتار دے اللہ، اور ہمیں کوشش کرنا ہے اللہ مالک کیسا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے، اس کو پانا ہے، کیونکہ حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ یہ حاصل کیسے ہوگی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ یہ سیکھیں گے تو یہ دل میں اترے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔